بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کے ساتھ جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش آیا، کیا اس واقعے کے مجرمان کو سزا مل پائے گی یا پھر وہ بچ کر بھاگ جائیں گے؟ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، عائشہ اکرام اور ریمبو کے بارے میں مزید انکشافات ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ عائشہ اور ریمبو لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے اور ان سے پیسے بھی لیتے تھے۔ اور کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کیس میں، اور تھانے میں ایف آئی آر درج بھی ہو چکی ہے عائشہ اور ریمبو کے خلاف، اور کہا گیا ہے کہ عائشہ اور ریمبو ایک پلان کے تحت گئے تھے مینار پاکستان۔ اور اس کے علاوہ عائشہ کو نوکری سے نکالنے کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا ہے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پولیس عائشہ اکرام کے کیس کی اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ واقعہ پلانٹڈ تو نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ پلانٹڈ تھا۔ اس لیے پولیس اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے تاکہ اگر اس بات میں حقیقت ہو تو جس نے یہ سب کچھ پلان کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب کچھ وکلاء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موت کی دفعات لگائی گئی ہیں پولیس کی جانب سے، مگر ان سب کے باوجود بہت امکان ہے کہ لوگ بری ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملزمان کے وکلاء یہ ثابت کر دیں گے کہ لوگ وہاں پر لاشعوری طور پر موجود تھے، ان کا لڑکی کو ٹچ کرنا یا لڑکی سے ٹکرانا، یہ سب کچھ وہاں پر جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عائشہ اکرام کا رویہ بہت ہی مسٹیریس ہے مینار پاکستان کے واقعے کے بعد۔ معلومات ہیں کہ مینار پاکستان کے واقعے کے بعد عائشہ اکرام سیدھی گھر گئی تھی، ہسپتال نہیں گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نرس ہے، اس نے اس دن ہسپتال سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ اگلے دن اس کی ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی اور اس کے اگلے دن بھی اس کی ڈیوٹی تھی، اور ان ڈیوٹیز پر وہ گئی تھی۔ تب تک یہ معاملہ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اٹھایا گیا تھا۔ اسی دوران وہ مینار پاکستان میں بنائی گئی ویڈیوز کا جائزہ بھی لیتی رہی کہ کون سی ویڈیو کام کی ہے اور کون سی کام کی نہیں ہے۔ پھر یہ اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ رات کے 1:30-2 بجے کرتبہ چوک جاتی ہے، اور وہاں پر کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر یاسر شامی اور اقرار الحسن کا معاملہ چلا۔ اب ریمبو کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ساتھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا دوست ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا بھائی ہے، اور عائشہ یہ کہتی ہے کہ ریمبو بہت غریب ہے اور اس کے اخراجات میں اٹھاتی ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عائشہ خود ایک نرس ہے، اس کی اتنی کوئی بڑی انکم تو ہے نہیں کہ وہ کسی کا خرچہ اٹھا سکے، اور نہ ہی کوئی وہ بہت بڑی یا مشہور ٹک ٹاکر ہے کہ اس کو ویڈیوز سے اتنی انکم جنریٹ ہو جائے۔ اس واقعے سے پہلے تو عائشہ کے زیادہ فالوورز نہیں تھے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں بندہ کہتا ہے کہ ریمبو نے ہمیں دعوت پہ بلایا تھا ایک دن، اور ہم اس دعوت میں چلے گئے تھے۔ وہ دعوت آپ خود سمجھدار ہیں، وہ کوئی پارٹی شارٹی تھی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ وہاں پر ویڈیوز اور تصاویر وغیرہ بھی بنی اور پارٹی ہوئی، اور اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ اس پارٹی کے 2 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ریمبو نے کچھ تصاویر بھیجیں اور کہا کہ یہ تصویریں ہمارے پاس آپ کی ہیں، آپ کے گھر والے اگر یہ تصویریں دیکھ لیں تو بتائیں وہ آپ کا کیا حال کریں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، تو ریمبو نے کہا کہ اگر آپ 1.5 لاکھ ہمیں دے دیں تو ہم یہ تصاویر آپ کے گھر نہیں بھیجیں گے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مجبور ہو کر 1.5 لاکھ دیا تاکہ میری فیملی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اور اس سارے معاملے میں عائشہ بھی ساتھ ساتھ شامل رہی تھی، لیکن پولیس ابھی اس معاملے پر عائشہ اور ریمبو سے تفتیش نہیں کر رہی، کیونکہ پولیس کا پہلا فوکس مینار پاکستان کے جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے۔ زیادہ توجہ پولیس ان گرفتاریوں پہ کر رہی ہے کیونکہ اس معاملے کی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے۔ گرفتاریاں کمپلیٹ ہو جائیں پھر اس معاملے کو بھی تفتیش میں لایا جائے گا اور عائشہ اور ریمبو کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک شخص کو بلیک میل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگوں کو بھی بلیک میل کیا گیا ہوگا۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ عائشہ کی حقیقی بھائی کہاں ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ آج تک تو وہ سامنے نہیں آئے۔ ریمبو ہی کبھی دوست تو کبھی بھائی بن کر سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ الگ ہے، یہ ایک الگ سے کیس بنتا ہے بلیک میلنگ کا، لیکن مینار پاکستان پہ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کیس ہے۔
ہمیں ان دونوں معاملات کو الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ مینار پاکستان میں لوگوں کے ہجوم نے جو حرکت کی وہ انتہائی گھٹیا اور قابل مذمت ہے۔ اس کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ عائشہ فلائنگ کسز کر رہی تھی یا اس کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں تھی۔ یہاں دبئی میں ٹک ٹاکرز بہت ہی کم کپڑے پہن کر ٹک ٹاک بناتی ہیں اور سرے عام ٹک ٹاک بناتی ہیں، مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ کہے یا ان کو ٹچ بھی کرے۔ میں مینار پاکستان کی میں تو ایٹ لیسٹ مذمت کرتی ہوں۔ واقعہ پلانٹڈ تھا، وہ ایک الگ کیس ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا الگ کیس بنتا ہے، مگر یہ مینار پاکستان کا کیس الگ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہماری پولیس بھی کرپٹ ہے۔ پولیس ٹھیک ہو تو ایسے واقعات پیش ہی نہ آئے۔ اب میں آپ کو پولیس کے کام بتاتی ہوں۔ ہلڑ بازی کا واقعہ تب پیش آیا جب پولیس موقع پر موجود ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کا دن تھا، پولیس کو ادھر لازماً ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر مینار پاکستان پر 14 اگست کو ایس ایچ او لاری اڈا سمیت 40 اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، مگر کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر پولیس کو کال صرف ریمبو نے نہیں کی، بلکہ ہجوم میں کچھ لوگوں نے بھی پولیس کو کالز کی، لیکن پولیس موقع پر نہیں پہنچی۔ ریمبو اور ہجوم کی کالز ملا کر ٹوٹل 16 کالز جو تھیں وہ پولیس کو کی گئیں، لیکن ہمارے پولیس نے بودر ہی نہیں کیا۔ پھر ڈولفن کے اہلکاروں کو دیکھ کر ریمبو نے ان کو بلایا اور پھر وہ آئے اور انہوں نے عوام کو پیچھے ہٹایا۔ پھر وہ اہلکار عائشہ اکرام کو تھانے لے گئے اور وہاں پر تھانے میں ایس ڈی پی او سگریٹ نوشی کرتے رہے تھے، یعنی ان کے لیے یہ کوئی عام سا واقعہ تھا۔ اچھا، آگے ایس پی سٹی نے فون پر افسران کو معمولی واقعہ قرار دے کر حقائق چھپائے۔ ایس ایس پی اور ڈی آئی نے واقعے کے بارے میں آئی جی کو آگاہ ہی نہ کیا اور اعلیٰ افسران نے 2 دن بعد بھی آئی جی انعام غنی کو واقعے سے لاعلم رکھا۔ آئی جی کی جانب سے پوچھنے پر اسے معمولی واقعہ کہہ کر ٹال دیا گیا۔ اچھا، اس گھٹیا واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ یہ تو ہے ہماری پولیس کا حال۔ جس ملک میں پولیس ہی اتنی کرپٹ ہو تو وہاں پر ماں، بہن اور بیٹی کی عزتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے بھی مینار پاکستان واقعے پر بروقت پولیس کے رسپانس نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب عائشہ اکرام ٹک ٹاکر جس کے ساتھ یہ مینار پاکستان پر یہ واقعہ پیش آیا، اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ عائشہ اکرام جس ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، اس ہاسپٹل سے اس کو نوکری سے فارغ کروانے کے لیے وہاں کی ایم ایس کو لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ اس لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عائشہ اکرام سرکاری ملازمہ ہے، انہوں نے قوانین توڑے ہیں، عائشہ اکرام کی وجہ سے ملک کی ساکھ خراب ہوئی ہے، ہسپتال انتظامیہ واقعے میں ملوث عائشہ اکرام کو نوکری سے فارغ کرے۔ عائشہ اکرام نے نازیبہ مواد پر مبنی ویڈیو بنائی ہے جو دائرہ اخلاق سے باہر ہے۔ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص ایسی غیر اخلاقی حرکات کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ عائشہ اکرام کے خلاف ایک شہری نے بھی درخواست لاری اڈا تھانہ میں درج کروائی کہ ہسپتال انتظامیہ عائشہ اکرام کو فی الفور نوکری سے فارغ کرے۔ اچھا، اس سے پہلے عائشہ اکرام کے خلاف مقدمہ درج کی درخواست بھی جمع کرائی گئی تھی۔ ٹک ٹاکر عائشہ اکرام کے خلاف تھانہ شادرہ میں مقدمہ کی درخواست ایک شہری میاں توصیف کی جانب سے دی گئی۔ درخواست میں ٹک ٹاکر عائشہ اکرام اور اس کے دوست ریمبو کے خلاف کارروائی کی بھی استدعا کی گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو اب نوکری کی ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ جو این جی اوز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ اس کو دبئی لے جائیں گی اپنے ساتھ، اور پھر وہاں پر دبئی میں اس کا اپنا بزنس شروع ہو جائے گا۔ اینی ویز، جو بھی ہوا اس کے ساتھ بہت افسوسناک ہے۔ ملوث تمام افراد کو سرعام سزا دی جانی چاہیے، مگر اس واقعے سے ملک کی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ مینار پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس پر شرم آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو میسج عمران خان نے دیا ہے، یہی میسج میرا بھی ہے اس ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔